ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، زکوٰۃ جن مالوں پر واجب ہوتی ہے اور جن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، ان لوگوں کے تعلق سے کچھ شرائط اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ ان میں سے 3 شرطوں کا تذکرہ کل کے درس میں کیا گیا تھا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حرام ذریعے سے کمایا گیا ہوا مال، اگر کوئی شخص ایسے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اسے کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ یعنی جو بھی صدقہ دیا جائے گا، جو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، وہ پاک اور خالص مال میں سے، اگر جس مال میں کسی بھی طرح کا نجس اور ناپاک کوئی بھی مال ملا ہوگا، غلط طریقے سے وہ مال کمایا گیا ہوگا، اس مال کی زکوٰۃ اگر کوئی شخص دیتا ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مشہور حدیث، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، ایسے ہی خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی خیانت کرے، کسی مال کا ذمہ دار بنایا گیا، اس کے بعد وہ اتنا مال لے لے خیانت کرتے ہوئے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال سکتا ہے یا صدقہ کر سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے مال کا دیا ہوا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ حرام کمائی کے ذریعے سے جو بھی مال کمایا گیا اور اس کے اوپر اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ جو مال ہم زکوٰۃ میں دینا چاہ رہے ہیں وہ ہماری بنیادی ضروریات، مثال کے طور پر 1 مہینے، 1 سال، 6 مہینے تک کا جو ہمارا روزانہ کا خرچ ہے، اتنا خرچ اگر ہمارے پاس موجود ہے اور اس بنیادی ضروریات کے بعد اگر ہمارے پاس زائد مال موجود ہیں تو اور وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے اور سال گزر جا رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ عفو، یعنی جو ضروریات سے زیادہ ہے، یعنی جو زائد مال ہیں ان میں سے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں عفو سے مراد وہ مال ہیں جو گھریلو ضروریات سے زائد ہو۔ عفو سے کیا مراد ہے؟ وہ عفو کے معنی ہوتا ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، لیکن یہ یہاں پر کس معنی میں ہے؟ اس معنی میں کہ جو مال ہمارے گھر میں زائد ہیں اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر اور بہت سارے محدثین مفسرین کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے، انہوں نے عفو کے متعلق کہا اس سے مراد زائد مال ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زائد مال سے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں زندگی، جو بھی اشیاء ہیں، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس سے بڑھ کر اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ عفو سے مراد کہتے ہیں وہ مال جو آسانی میسر ہو اور زائد ہو اور اس کی ادائیگی دل پر گنا نہ گزرتی ہو، وہ مال زائد مال ہے۔ امام شوکانی بھی یہی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے کئی محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو زائد مال ہیں اسی کے اوپر ہماری زکوٰۃ ہے، جو ہماری ضروریات ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسری دلیل قرآن کے علاوہ حدیث رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، خیر الصدقۃ کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی آدمی مالدار رہے۔
صدقہ دینے والا، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے دے، اس کے بعد بھی وہ مالدار رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے رہا، وہ لٹا دے رہا، اس کے بعد خود غریب ہو جا رہا ہے. شریعت اس چیز کو بھی نہیں پسند کرتی. تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ زکوٰۃ زائد مال کے اوپر ہے. یہ چوتھی شرط تھی. اگر کسی کے پاس زائد مال نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. پانچویں شرط یہ ہے کہ قرض سے فارغ ہو. قرض اس کے پاس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ایک طرف واجب ہو رہی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ مقروض بھی ہے. تو قرض سے پوری طریقے سے وہ فارغ ہونا چاہیے. کہتے ہیں جن وجوہات کی بنا پر شرط لگائی گئی ہے وہ حسب ذیل ہے. نمبر 1 کہتے ہیں کہ من کان علیہ دین فلیقضی دینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو منبر رسول پر یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا. صائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جس پر قرض ہے وہ اپنا قرض ادا کر لیں اور اپنے باقی مال میں کی زکوٰۃ دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بات صحابہ کی موجودگی میں کہی اور کسی نے انکار نہیں کیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب اس بات پر متفق تھے کہ جس شخص کے اوپر قرض ہے اسے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے، اس کے بعد زکوٰۃ دینا ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منبر رسول سے علی اعلان لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ جس شخص کے اوپر قرض ہے اسے پہلے قرض دینا ہے، بعد میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرض چونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر انسان مر گیا تو اس کی جان معلق رہتی ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا. اس لیے قرض کو پہلی فرصت میں ادا کریں، بعد میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں. اسی طریقے سے چھٹی شرط یہ ہے کہ نامی ہو. نامی ہونے کا کیا مطلب؟ نامی ہونے سے مراد ایسا مال جو نشو نما کے قابل ہو، جو بڑھنے کے قابل ہو، یعنی حقیقی یا تقدیری طور پر نمو کی خاصیت رکھتا ہو. حقیقی نمو کا مطلب یہ ہوا کہ از خود بالفعل اس میں اضافہ اور نشو نما ہو. جیسے مویشیوں میں پیدائش کے ذریعے سے ایک دوسرے کی بڑھوتری ہوتی ہے. بھائی کسی نے اونٹنی یا بکری وغیرہ صدقے میں زکوٰۃ میں دی، اب وہ لے جائے گا، زکوٰۃ لینے والا لے کر کے جائے گا اور اس کے بعد اس سے نسلیں بڑھنے کی امید ہے. تو ایسا مال دیا جائے کہ جس سے نسل بڑھنے کی امید ہو، ایسی چیز دینی چاہیے، یا جس کے اندر بڑھوتری کی، اس میں اضافہ کی امید ہو. ایسے ہی مال، پیسہ ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے تو پیسہ ایسا دیا جائے کہ جس سے اس کا مال بڑھے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ زکوٰۃ تو دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن زکوٰۃ دے کر کے ان کو مجبور کر دے رہے ہیں. 1500 روپے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کھا پی کر کے آدمی برابر ہو جائے. کیا اس سے بڑھ سکتا ہے؟ کاروبار کرنے کے لیے کم سے کم ایک کتنی رقم لگ سکتی ہے؟ آپ زکوٰۃ اگر کسی کو دینا ہی چاہ رہے ہیں تو اتنی دیجئے کہ وہ اس زکوٰۃ کے مال سے اس مال کو آگے بڑھائے، اس میں اضافہ کر سکے. ایسا ہونا چاہیے. یہ بھی ایک شرط لگائی ہے اہل علم نے کہ وہ نامی ہونا چاہیے، یعنی بذات خود اس مال کے ذریعے سے وہ آدمی ترقی کر سکے، اس میں اضافہ ہو. اضافے کی ہر شکل اس میں داخل ہے. لیکن آج جو مال زکوٰۃ کے طور پر دیا جاتا ہے یا جو ہم دیتے ہیں، یہ دراصل کسی کو مجبور کرتے ہیں یا پھر ایک ہی اس کو ہم فقیر ہی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. 1500 روپے میں کسی کا کچھ نہیں بنتا، اور بہت تو 2-5 ہزار روپے دے دیں گے، اس سے بھی کچھ نہیں بنتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ لینے والا 10-50 لوگوں سے اکٹھا کریں تو یقیناً ایک اس کی مالیت حاصل ہو جائے گی اسے، اور ایک ایسا مال اس کو مل جائے گا جس سے کہ وہ کاروبار کر سکتا ہے اور اس کو کسی جگہ لگائے تو 2 پیسہ کما سکتا ہے، اس میں اضافہ کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم ایسی صورت میں اگر ہم دیتے ہیں تو پھر ہم اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں. تو مال ایسا دیا جائے کہ جس سے کیا ہو؟ اضافہ ہو. یہ بھی ایک شرط ہے، یاد رکھیے گا. اسی طریقے سے 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال مقررہ نصاب کو پہنچتا ہو. جو نصاب، ہر ایک کا اپنا ایک نصاب ہے، شریعت نے بتایا، انشاءاللہ آگے آئے گا. تو وہ مال اس نصاب کو پہنچتا ہو. اگر وہ مال اس نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ مال اس کے قریب ہی کیوں نہ پہنچ گیا، لیکن نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے. اس کا جو ایک مقدار ہے، اس کی ایک متعین مقدار ہے، وہاں تک اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. چنانچہ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے،
وَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِّنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا. کہتے ہیں جس کے پاس صرف 4 اونٹ ہو تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں الا کہ اس کا مالک چاہے. کم ہے 4 مال، 4 اونٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، 5 پہ. 4 ہے تو نہیں دینا ہے، 4.5 تو ہونے کا امکان ہے ہی نہیں، 4.5 کیونکہ یہ تو جانور ہے نا. تو اگر کسی کے پاس ایسا مال ہے جو مال نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، اس کی جو مقدار شریعت نے بتائی ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ حدیث مشہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقہ ولیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ ولیس فیما دون 5 ذود من الابل صدقہ. 5 وسق کھجور سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ سب ترتیب بتائی گئی ہے، یہ عربی کے الفاظ ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ 5 وسق کھجور کتنا ہوتا، تقریباً جیسے کہ اہل علم نے ذکر کیا کہ 750 کلو 750 کلو اگر کسی کے پاس غلہ ہے تو اس کے اوپر 40واں حصہ اس کو نکالنا ہے. پھر اس کے اندر ترتیب آتی ہے کہ آسمان سے اگر پانی نازل ہوا ہے تو اس کی الگ کیفیت ہے، انسان اپنی محنت سے، کسان اپنی محنت سے اگا رہا ہے تو اس کا الگ نصاب ہے، وہ ترتیب الگ ہے. لیکن کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا ایک نصاب. اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر اس سے بڑھ کر کے ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. بہرحال تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر نصاب کو نہ پہنچے مال، یہ بھی شرط ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. 8ویں شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو. جو زائد مال ہے اس مال کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو، 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے، 20 دن گزر چکے ہوں، فرض نہیں ہوئی ابھی آپ کے اوپر زکوٰۃ، اس کے اوپر واجب نہیں ہوئی. ہاں خوشی سے اگر وہ 6 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے اگر وہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، بیفور نکال سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی. جو متعین مدت ہے اس کو پہنچ نہیں سکا ابھی، وہ اگر پہنچ جائے گا تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا ہے. تو لہذا کہا گیا کہ 1 سال کا عرصہ گزرا ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول. اس کو حولان حول کہتے ہیں عربی میں. حولان حول یعنی سال گزر جانا. 1 سال اگر اس کے اوپر گزرا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے لیس فی مال زکاۃ حتی یحول علیہ الحول. جس کے اوپر 1 سال گزرا ہو اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر دوران سال نصاب میں کمی واقع ہو جائے تو کیا کرے؟ بھائی 1 سال کی مدت بتائی گئی اور ایک نصاب بتایا گیا. آپ جب اس رمضان میں نکال رہے تھے تو آپ کے پاس مال اتنا تھا کہ آپ نصاب کو پہنچے ہوئے تھے اور آپ نے زکوٰۃ بھی نکال دی. لیکن اگلے سال آنے سے پہلے دوران سال 6 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد جو آپ کا نصاب کا مال تھا وہ کم ہو گیا. اب اس میں کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ کئی اہل علم اور جمہور بلکہ کہتے ہیں کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے سارا مال نصاب کی موجودگی کی شرط ہے. اگر سال کے کسی بھی لمحے میں نصاب کم ہو گیا تو سال منقطع ہوگا. پھر اگر اس کے بعد نصاب مکمل ہوگا تو اس وقت سے دوبارہ سال شروع کیا جائے گا جب نصاب مکمل ہوگا. یعنی درمیان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اصل اعتبار جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں یا وہ وقت آ گیا ہے، سال گزر گیا ہے، اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں کہ نہیں. درمیان میں اونچ نیچ ہوتی رہی ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، کبھی زیادہ، کبھی کم، کبھی نقصان، کبھی نفع، تو ہوتا رہتا ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو درمیان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر آپ سال کے اخیر میں اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ میں صاحب نصاب ہوں اور سال گزر گیا ہے تو مجھے زکوٰۃ دے دینی چاہیے. سال گزرنے کی شرط سے مستثنا چیزیں، نصاب پر سال گزرنے کی شرط سے بعض اشیاء یعنی بعض چیزیں مستثنا ہے، الگ ہے. مثلا کھیتیاں، پھل، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن کب؟ قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. ان کے اوپر سال نہیں ہے.
سونے پر سال ہے، چاندی پر سال ہے، روپے پیسے پہ سال ہے، مال تجارت پر 1 سال گزرنا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس میں جو ہے غلہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، یا پھر جو ہے پھل نکلتا ہے، کھجور نکلتا ہے، تو اس موقع پر کہا گیا جس وقت آپ اس کو کاٹیں گے، کھیتی کو کاٹا جائے گا یا اس کی جو پھل اور فصل ہے اس کو لیا جائے گا، حاصل کیا جائے گا کھیتی سے، وہاں آپ کو فوراً زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. لیکن وہ بھی شرط یہ ہے کہ وہ بھی نصاب کو پہنچا ہوا، یعنی 750 kg ہونا چاہیے. 750 kg اگر وہ غلہ نکلا ہے تو جس دن آپ کاٹیں گے اس دن اس کی آپ کو زکوٰۃ دے دینی ہے، اس کو سال کا اعتبار نہیں کریں گے. تو یہ چند شرطیں اہل علم نے ذکر کی ہیں جو یہاں پر آپ کے سامنے دی گئی. قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کا کیا اعتبار ہے؟ قرض دی ہوئی رقم کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت کے جس کے پاس واپس آنے کے امکانات موجود ہیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ واپس آنے کے امکان موجود نہیں ہیں. تو اہل علم نے کہا کہ اگر قرض، جس کا مال اس نے قرض دیا ہے وہ مال نصاب کو بھی پہنچ رہا ہے لیکن امید ہے کہ آئے گا، جس دن آئے گا اس کے ہاتھ میں اسے اس دن اس کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے. لیکن جس کے بارے میں امکان ہی نہیں ہے کہ اب آئے گا، نہیں تو بھول جائیں. جب ان کے پاس نہیں ہے، وہ مالک ہی نہیں ہے. ہم نے پہلی شرط بتائی تھی کہ مکمل مالک ہونا چاہیے. آدمی جب تک مالک نہیں ہے تب تک زکوٰۃ نہیں نکال سکتا. تو یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ اگر وہ مکمل اختیار رکھتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہے، نہیں تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. یہ چند باتیں آج کے درس کی تھی. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید باتیں پیش کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.